یہ ملک جہاں جیل انسان کے لیے ہے اور آزادی پاگل پن کے لیے۔ احمد ندیم قاسمی کا شعر ہے، گھر سے مسجد ہے بہت دور، چلو یوں کر لیں کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ مگر ناظرین، اس ملک میں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ یہاں مسجد دور نہیں، بہت قریب ہے، مگر انسانیت اتنی دور ہے کہ شاید اب نقشے میں بھی نہ ملے۔ یہ بدقسمتی کہہ لیں یا اپنے اجتماعی اعمال کا منطقی انجام کہ یہ خطہ اب شاید دنیا کا وہ واحد ملک بن چکا ہے جہاں ایک انسان جیل میں زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ جیل کی دیواروں کے اندر انسان کی جان، سانس اور شناخت نسبتاً محفوظ ہے، جبکہ ان دیواروں کے باہر کی دنیا کسی آزاد معاشرے سے زیادہ ایک اجتماعی پاگل پن کی چراگاہ بن چکی ہے۔ یہ ایک ایسا جنگل ہے جہاں بولنے والے جانور انسانوں جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے کپڑے، ان کی داڑیاں، ان کے نعرے، ان کے مذہبی دعوے سب انسانوں جیسے ہیں، مگر اندر کا وحشی پن تہذیب، عقل، رحم اور قانون کی ہر علامت کو نوچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس جنگل میں اگر کوئی شخص زندہ بچ جائے، اگر کسی قیدی کو رہائی مل جائے، اگر کسی پر لگایا گیا جھوٹا الزام عدالت میں ٹوٹ جائے، تو یہاں کچھ لوگوں کو مرگی کے ایسے دورے پڑتے ہیں کہ عقل خود سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ قوم واقعی پاگل ہے یا صرف پاگل بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حال ہی میں 6 افراد کو اس بلاس فہمی گینگ کے جھوٹے گڑے ہوئے مقدمات سے بری کیا۔ وہی بلاس فہمی گینگ جس نے مذہب کو کاروبار، انتقام اور ہجوم کو اسلحہ بنا رکھا ہے۔ اسی کیس میں گرفتار ہونے والوں میں عبداللہ شاہ مرحوم بھی شامل تھے، جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بے قصور تھا۔ مگر مرنے والے کو یہاں انصاف نہیں ملتا، زندہ بچ جانے والے کو بھی سکون نہیں ملتا۔ ان بے گناہوں کی رہائی کے بعد جو مناظر پاکستان کی گلیوں، سوشل میڈیا اور مذہبی حلقوں میں دیکھنے کو ملے، وہ کسی مہذب معاشرے کا عکس نہیں تھے۔ سوال یہ نہیں کیا جا رہا تھا کہ انصاف ہوا یا نہیں، سوال یہ تھا کہ یہ لوگ زندہ کیسے بچ گئے، یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل کیسے گئے۔ یوں لگتا ہے جیسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے قید دنیا زیادہ محفوظ تھی اور باہر کا یہ بظاہر آزاد سماج ایک ایسا جنگل ہے جہاں پاگل جانور آزادی سے گھوم رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں اور پھر مسیحی بزرگ انور کینت کی رہائی کو آزادی کیسے مان لیں؟ کیا یہ رہائی ہے یا ایک بار پھر اسی جنگل میں دھکیل دینا جہاں مقدس جنون ہر وقت شکار کی طاق میں بیٹھا ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں اس پورے گینگ کو جو گستاخوں کا تحفظ کر رہا ہے، سردار اسحاق سمیت، میں اسے جج نہیں مانتا، اس کو تو میں کتا بھی نہیں مانتا، اس سے تو کتا بھی وفادار ہوتا ہے۔ یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے اور اس کی حیثیت کتے سے بھی گئی گزری ہے۔ کمیشن بنا رہا ہائی کورٹ دا جج، تحریک لبیک دا موقف تے دین گے امیر محترم، پر اے گل یاد رکھے اسی جانا رسول اللہ واسطے رکھی آئی۔ اے نہیں ہو سکتا ججاں دا دل ہوئے 2 فٹ دی کرسی اتنے بہ کے ایڈی انہاں دے اندر بدماشی آ جاوے کہ وہ 400 گستاخاں نوں رہا کرنے دا راہ بنا رہے ہون تے اسی چپ کر کے بیٹھے رویے، اے نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، انور کینت کا کیس اس ملک کے عدالتی اور اخلاقی دیوالیہ پن کی علامت ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے انہیں توہین رسالت اور توہین قرآن کے الزام سے 23 سال قید کے بعد باعزت بری کیا۔ جی ہاں، صرف 23 سال یہ ثابت کرنے میں لگے کہ ایک ذہنی طور پر معذور شخص بے قصور تھا۔ ڈاکٹروں نے ہر سطح کی عدالت کو بتایا کہ انور کینت ذہنی معذور ہے، مگر عدالتیں بضد رہیں جیسے اس ملک میں ذہنی معذوری کی ایک ہی تعریف ہو، وہ لوگ جو گلیوں میں دندناتے پھرتے ہیں، جنہیں صرف ایک مذہبی اشتعال چاہیے، اور پھر وہ ہر انسان کو مرتد یا واجب القتل قرار دے کر معاشرے کی صفائی شروع کر دیتے ہیں۔ انور کینت ذہنی معذور کیسے ہو گئے؟ ذہنی معذور تو وہ ہے جو رہائی پر زمین پر لوٹنے لگتے ہیں، چیختے ہیں، کانپتے ہیں کہ یہ زندہ کیسے بچ گیا۔ لیکن ناظرین، مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا سوال تو وہ ہے جو اس ملک کے گلی کوچوں میں ہمیں روز چیخ چیخ کر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اصل ذہنی مریض کون ہے؟ انور کینت ہے یا پھر وہ جو اس کی رہائی پر زمین پر لوٹنے لگتے ہیں کہ یہ زندہ کیسے بچ گیا؟ ایک مسیحی انور کینت ہے اور ایک مسیح میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جو اب ماشاءاللہ سے مسلمان بن کر ان کا لب و لہجہ کیا ہے، وہ ذرا دیکھیں۔
کہ کچھ عرصے سے پاکستان میں ایک ایسی بدترین توہین مذہب کا سیلاب امڑ آیا ہے کہ جس کا کبھی پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اچانک 2024 میں ایک ایسا گروہ کھڑا ہوتا ہے کہ جو اس سارے معاملے کو مشکوک کر دیتا ہے۔ انہی رویوں پر میں کہتا ہوں کہ انور کینت جیسے جو لوگ ہیں ان کی رہائی کی کو ہم جیت نہیں کہتے، بلکہ اس بات کا اعلان ہے یہ سب کہ انسانوں کے لیے جگہ کسی جیل سے کم نہیں ہے اور پاگل پن کے لیے بالکل آزاد ہے۔ آپ سڑکوں پہ آوارہ گردی کریں بے شک، اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے زندہ لوگوں کو ایک جیل بنا دیا ان کے لیے، اور گلیوں میں دندناتے لوگ اپنے ہاتھوں میں مقدس جواز اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں کہ وہی صحیح ہیں، وہی برحق ہیں، اور ان کا غصہ بالکل قانون کے مطابق ہے، ان کی چیخ شریعت ہے، ان کا جنون ایک فتویٰ ہے۔ یہی سوال زاہد شاہ کے قتل پر بھی بنتا ہے، کیا اس نوجوان کو مارنے والے لوگ ذہنی مریض نہیں تھے؟ اگر وہ نارمل تھے تو پھر ہمیں کیسا نارمل معاشرہ میسر ہے جہاں انسان کا قتل دینداری سمجھا جاتا ہے؟ اور اگر وہ پاگل تھے تو پاگلوں کا یہ پورا گروہ آج تک آزاد کیوں ہے؟ اور کیوں انہیں مذہب کا علم اٹھانے کی اجازت ہے؟ کیوں ان کا اشتعال مقدس مان لیا جاتا ہے؟ کیوں ان کی چیخ شریعت بن جاتی ہے؟ ان کا جنون فتوی اور ان کا تشدد غیرت؟ یہ کہانی صرف انور کینت، عبداللہ شاہ یا زاہد شاہ کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جس نے اس ملک میں کبھی آزادی سے سانس لینے کی غلطی کی۔ توہین مذہب کا قانون یہاں انصاف نہیں بلکہ ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ زمین کا جھگڑا ہو توہین مذہب، پڑوسی سے دشمنی ہو توہین مذہب، ذاتی انتقام ہو توہین مذہب، کاروباری رقابت ہو توہین مذہب، اور پھر ایک ہجوم نکل آتا ہے، سوچ سے خالی، رحم سے آری، مارنے کے لیے، جلانے کے لیے، اور اس سب کو دین کا نام دینے کے لیے۔ کہ گستاخان رسول ہی اتنے اسپیشل کیوں ہیں کہ ان کے لیے ملک کا آئین بھی سسپینڈ کر دیا جائے، قانون بھی سسپینڈ کر دیا جائے، ٹرائل عدالتیں بھی ختم کر دی جائیں، اور ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس سے ان کو ضمانتیں بھی ملتی ہیں اور افراد بھی ملتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی دامنے سخنے در میں کانسٹیٹیوشنلی اور اس بات پر جو ہے وہ قائم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہم لوگ پہلے جو ہے مسلمان ہیں، بعد میں کسی سیاسی جماعت کے کارکن۔ شاعر اور دانشور سلمان حیدر نے بھی اپنا جو ایک قصہ ہے وہ فیس بک پر شیئر کیا ہے۔ ان کے مطابق بلاسفیمی گینگ کی خبریں پڑھ کر انہیں وہ بلاسفیمی گینگ یاد آ گیا جس نے انہیں گھیرنے کی پوری کوشش کی تھی، اور اس گینگ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج تھے ماشاءاللہ سے، اور لال مسجد کا ایک مولوی تھا عامر لیاقت صاحب مرحوم، اور یا مقبول جہان، اور پھر گیسٹ ایکٹر کے طور پر ہارون رشید جو صحافی تھے، اور ارشد شریف مرحوم شامل تھے، اور پرچہ درج کروانے والے میں FIA کا ایک انسپیکٹر شامل تھا، اور بلاسفہمی گینگ سلمان حیدر کے بقول اس وقت کے بگ برادرز کا کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو ناظرین، ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اس ملک میں اصل توہین مذہب کرنے والے وہ ہیں جو مذہب کے نام پر جنون پھیلاتے، پاگل پن پھیلاتے ہیں۔ اصل گستاخ وہ ہے جو اسلام کو ایک ایسی نفسیاتی بیماری میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں جس میں خون بہانا ایمان ہو اور ظلم کرنا غیرت سمجھا جاتا ہو۔ تو اصل گستاخ وہ ہیں جو قرآن پاک کے نام پر انسانوں کا سر پھاڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی کہ ہم نے تو شریعت کی خدمت کی ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو جب میں بنا رہا تھا تو اس وقت بھی یہ خیال آیا کہ ملک کے عقل مندوں کے قبر پر کھڑے ہو کر میں چیخنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا اس پاگل پن کا کوئی علاج کر سکے گا، لیکن پھر یاد آ گیا کہ یہ تو ہمارا پیارا پاکستان ہے جہاں انسانوں کے لیے دنیا ایک جیل ہے اور پاگل پن کے لیے مکمل آزادی جو انہی لوگوں کے لیے ہی تو بنایا گیا تھا۔ اور پھر مطالبہ کیسا اور افسوس کیسا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، پسند آئی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔